لیے، شہدائے ملت کے لیے، آپ حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر، بحق محمد وآلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین و اولادہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ صلی علی محمد واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الى قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، ما ان تمسکتم بحما لن تضلوا بعدی ابدا ولن یفترقا حتی یردا علی الحوض۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے، دشمنان دین یزیدیت، ناصبیت، خارجیت کی نیست و نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، علماء کرام، مراجع کرام، رہبر عظیم الشان، عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، بالخصوص جن مریضوں کے لیے کہا گیا ہے ان کی شفا یابی کے لیے، آپ کی مجلس میں شرکت کی قبولیت کے لیے،
ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، مقام و پیام اہل بیت کے عنوان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور آج الحمدللہ 5ویں نشست ہے۔ عزیزان محترم، کل کی گفتگو میں یہ عرض کیا تھا کہ مقامات اہل بیت کی شناخت کے لیے اگرچہ عنوان گفتگو میں نے مقام اہل بیت قرار دیا، لیکن بے زبان اہل بیت اور اس عنوان سے زیارت جامعہ کبیرہ، جو کہ کل جس کے حوالے سے گزارشات کی تھی کہ یہ زیارت جامعہ کبیرہ وہ زیارت ہے کہ جس زیارت کی خصوصیت یہ ہے، امتیاز یہ ہے کہ اگر آپ کسی امام کے حضور حاضری دیں اور زیارت کا شرف حاصل کریں تو آپ اس زیارت کو ہر امام کے حضور ان کے ہدیہ عقیدت کے طور پر یا ان کی معرفت کے طور پر ان کو مخاطب کر کے اگر یہ زیارت پڑھیں تو امام معصوم کی تعلیم کردہ اس زیارت کی روشنی میں یہ ایک زیارت سارے ائمہ پہ کفایت کرتی ہے۔ اور امام نے اسے جامعہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ امام سے سوال کرنے والے کا سوال یہ تھا کہ مجھے ایسی زیارت تعلیم فرمائیں جس کی وجہ سے ہم سب آپ ائمہ کو ایک زیارت سے سب کے حضور وہ ہدیہ عقیدت پیش کر سکیں۔ جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا، میری خوش قسمتی ہے کہ محفل میں مجلس میں حجت الاسلام والمسلمین مولانا حسنین نادر صاحب موجود ہیں، میرے بزرگ ہیں، انتہائی محترم ہیں، اہل علم ہیں، اہل فضل ہیں، اور ان کی بزرگواری ہے کہ وہ مجلس میں تشریف لائے ہیں، اور ان سے پیشگی اس جسارت کی معذرت کے ساتھ ان کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے تمام علماء حقہ کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے بلند تر صلوات صلی علی محمد۔ عزیزان محترم، گزارش جو کر رہا ہوں انشاءاللہ سادہ لفظوں میں آپ میرے ساتھ رہیں گے۔ تھوڑا سا گفتگو آج علمی ڈگر کی ہوگی، تھوڑا سا یعنی عام روش سے ہٹ کر، اس لیے آپ نے خصوصی توجہ رکھنی ہے، اور میں خصوصی توجہ کا مطلب یہ سمجھتا ہوں کہ آپ متوجہ ہوں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، چونکہ بعض اصطلاحات ایسی ہیں جن سے ہم آشنا نہیں ہیں، اور یہ کوئی اس طرح عیب نہیں کہہ رہا، عموماً ہم ان اصطلاحات کو اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال نہیں کرتے، تو اس لیے ان سے اجنبی ہیں، ایک خالصتاً دینی اصطلاحات ہیں، اس لیے وضاحت کی کوشش کروں گا، لیکن آپ نے اگر توجہ فرمائی اور میرے ساتھ رہے تو آپ تک بات پہنچے گی تو مجھے خوشی ہوگی۔ میں نے عرض کیا کہ اس زیارت کا پس منظر یہ کہ سارے ائمہ کے لیے ایک زیارت تعلیم فرمائی، اور فرمایا جس امام کے حضور حاضری دو زیارت کے لیے جاؤ، یہ ایک زیارت ان کے حضور پڑھو، یعنی اس زیارت میں موجود تمام اوصاف و صفات و کمالات و فضائل سارے ائمہ کے ہیں۔ میں نے کل عرض کیا تھا یہ خود دلیل ہے کہ امام کا ایک زیارت کے ذریعے سارے ائمہ کو خطاب کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان سب کے صفات و کمالات ایک ہیں۔ توجہ فرمائیں گے، ایک بات اور بھی اسی سے ہمیں درس ملتا ہے کہ جس طرح ان کا کلام ایک ہے، ان کا کردار ایک ہے، فضائل ایک ہیں، کمالات ایک ہیں، اسی طرح ان کا قول ایک ہے، گفتار ایک ہے۔ بلکہ میں نے پڑھا کہ کسی نے امام معصوم سے عرض کی کہ مجھے ایک روایت ملی ہے لیکن معلوم نہیں ہو رہا آپ سے ہے یا آپ کے جد سے، آپ کے والد سے، یعنی کسی امام سے۔ امام نے فرمایا اگر تمہیں صدور کا یقین ہے کہ ہے ہماری حدیث تو جس کی طرف چاہو منسوب کر دو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ہم سب ایک ہی کلام کہتے ہیں،
آپ متوجہ ہوتے ہیں کچھ باتیں ضرور کرنا ہوتی ہیں، شرعی فریضہ وظیفہ ہے۔ یہ سارے ائمہ کے جب صفات ایک ہیں، اوصاف ایک ہیں، کمالات ایک ہیں، تو عزیزو یہ اللہ کے بنائے ہیں، اسی کی دلیل ہے کہ ان کے قول و کلام میں کوئی اختلاف نظر نہیں آتا۔ لہذا الحمدللہ ہمیں یہ سعادت حاصل ہے کہ 12 امام، طریقہ نماز ایک ہے۔ میری بات پہ توجہ فرمائیں گے، 12 امام اور طریقہ نماز ایک ہے۔ کل میں نے اشارہ کیا تھا، بعض باتیں جان بوجھ کے نہیں کرتا، وہ مجھے احساس ہے، ظاہر ہے نہ اس طرح کا کوئی روایتی انسان ہوں، نہ کر سکتا ہوں، لیکن معذرت کے ساتھ دعوت فکر تو دے سکتا ہوں۔ 12 اور نماز ایک، اور اگر مقابل پہ آپ کو 4 نظر آئیں اور نمازیں 4 نظر آئیں، آپ کو سوچنا چاہیے یہ 12 ہے، نماز ایک ہے۔ کیوں؟ چونکہ ان 12 کی نماز کا جو طریقہ ہے وہ اگر آپ نیچے سے اوپر جائیں گے تو ہر کسی نے اپنے باپ سے لیا ہے۔ معذرت ذرا توجہ فرمائیں گے، میں نے یہی عرض کیا تھا کہ امام معصوم نے کہا قال رسول اللہ، قال رسول اللہ، غالباً زرارہ یا محمد ابن مسلم کہنے لگے یا ابن رسول اللہ، ایک سوال ہے ذہن میں، کروں؟ کہا کرو۔ کہا آپ نے اپنے جد نانا رسول کو دیکھا تو ہے نہیں، تو آپ قال رسول اللہ کہہ دیتے ہیں۔ امام نے فرمایا یہ بھی تیرے لیے کہتا ہوں، اگر میں قال اللہ بھی کہوں تو درست ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ بھی تیرے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن اب کہا چونکہ تجھے دوسروں کے سامنے دلیل دینی ہے، لہذا تمہیں یہ ذریعہ اور یہ سند اور یہ سلسلہ اور یہ سیریل بھی بتا دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں جو تمہیں سناتا ہوں، جو تمہیں حدیث کی شکل میں سناتا ہوں اور حکم دیتا ہوں، کہتے ہیں میں نے اپنے باپ سے سنا۔ تھوڑی توجہ فرمائیں گے، ماشاءاللہ بعض دوست میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ بہت کم مجالس میں آتے ہیں، ان کے لیے یہ باتیں نہیں ہوتی ہیں اور اس طرح سمجھانے کے انداز میں کرتا ہوں۔ باقی جن دوستوں کو معلومات ہے ان سے معذرت کے ساتھ، فرمایا جو تجھ سے بیان کر رہا ہوں میں نے اپنے والد سے سنا۔ توجہ فرمائیں گے، اور میرے والد نے اپنے والد سے سنا، اور انہوں نے اپنے والد سے سنا، اور انہوں نے اپنے والد سے سنا۔ چھٹے امام نے 5 نسلیں شمار کروائیں، اور 5 نسلوں میں ایک بھی ایسا فرد نہیں تھا جو گھر سے باہر ہو۔ آپ متوجہ ہیں؟ آپ متوجہ ہیں؟ ایک محاورہ ہے عربی میں بولا جاتا ہے کہ گھر میں کیا ہے یہ گھر والے کو پتا ہوتا ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ کم از کم امت گھر اور در والوں میں فرق تو رکھے۔ میری بات نہیں پہنچی ہے، میں نہیں کہہ رہا پیر نصیر الدین شاہ صاحب کا پیارا جملہ ہے، اور یہ جملہ ان کے ایک پیروکار نے، مرید نے ذکر کیا ہے اور تقریر کرتے ہوئے کہا، اس نے کہا کہ پیر نصیر الدین شاہ صاحب سے کسی نے پوچھا کہ اہل بیت میں اور غیروں میں فرق کیا ہے؟ اب غیروں میں سب لے آئیں، اہل بیت کے مقابل سب غیر ہیں، اب ان غیروں میں سب لے آئیں۔ پیر نذیر الدین شاہ صاحب کہتے ہیں ان سے کسی نے پوچھا، مرید نے، وہ بیان جو شخص کر رہا ہے وہ کہتا ہے، پوچھا کہ ذرا اہل بیت میں اور غیروں میں فرق بتائیں۔ انہوں نے کہا اتنا ہی فرق ہے، یہ گھر والے ہیں باقی سر در والے ہیں۔ کہتے ہیں وہ آئیں تو در پہ رکنا پڑتا ہے اور یہ آئیں تو رکتے نہیں ہیں۔ بڑی مہربانی۔ اب آپ کے لیے جو بات کہہ رہا ہوں، اور اسی میں نے ایک پیغام دینا ہے شروع میں ہی۔ میرے چھٹے امام کہہ رہے ہیں میں نے اپنے والد یعنی امام باقر سے سنا، وہ کہہ رہے ہیں میں نے اپنے والد امام زین العابدین سے سنا، وہ کہہ رہے ہیں میں نے اپنے والد امام حسین سے سنا، وہ کہہ رہے ہیں میں نے اپنے والد امیر المومنین سے سنا،
مولا علی سے سنا، وہ کہتے ہیں میں نے رسول سے سنا، رسول نے خدا سے سنا. نہیں، اسی کی تائید میں آپ کے ذہنوں میں ہے وہ واقعہ، معذرت چاہتا ہوں تکرار ہے لیکن آپ متوجہ ہیں، مربوط ہے. اس لیے جب میرے اور آپ کے 8ویں امام نیشا پور پہنچے تو کہتے ہیں اسی طرح جم غفیر امام کو روک لیا اور روک کے کہنے لگے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو، بلند آواز سے صلوات پڑھ لیں. کہنے لگے یبن رسول اللہ، 2 کام کریں، ایک اپنے رخ انور کی زیارت کروائیں اور دوسرا ہمیں اپنے نانا کا کوئی کلام سنائیں، حدیث سنائیں. امام نے رخ انور کو ظاہر کیا اور اب حدیث سنانے سے پہلے یہ کہا، سمیت عن ابی، میں جو سنا رہا ہوں میں نے بابا سے سنا، میرے والد نے اپنے والد سے، پھر وہی سلسلہ اور لے گئے خدا تک. یہ ہر امام نے سلسلے میں یہ کیوں بتایا؟ نہیں، اس راز کو اہل معنی اہل معرفت سمجھے. کیسے سمجھے؟ میں نہیں کہتا، بات وہ جو غیر کہے. ابن خلقان نے کہا، کہتا میں نے دنیا میں ہر نسب اور ہر نسل اور علمی فضیلت کے گھرانوں کا مطالعہ کیا، لیکن کہتا ہے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہے مجھے اللہ کی قسم، میں نے باپ اگر اہل فضل دیکھا بیٹا نہ نکلا، اگر باپ سے بیٹا اہل فضل نکل بھی آیا تو پوتا نہ نکلا. وہ کہتا میں نے کسی نسل میں 3 نسلوں میں فضیلت کا ایک معیار نہیں دیکھا. کہتا واحد خاندان آل محمد ہے کہ 11 نسلوں میں فضیلت کا معیار ایک ہے. اللہ اکبر، بڑی مہربانی، بہت شکریہ. اور یہاں ایک بڑی پیاری خوبصورت بات ہے بھی بڑی عظیم شخصیت کی، ہمارے اہل سنت برادران کی. امام رضا علیہ السلام نے یہ جو سلسلہ بیان کیا، سمیت عن ابی ان ابی ان ابی، اس طرح نام لیتے گئے. 8 سلسلے میں خود نہیں لے رہا، وہ 8 اماموں کے نام لیے. یہ سلسلہ امت میں جب پہنچا تو اس سلسلے کا نام رکھا گیا سلسلۃ الذہب. ذہب یعنی سنہری سلسلہ، یہ جس میں ہر امام اپنے باپ سے بیان کر رہے ہیں اور سرکار تک اور خدا تک. کہتے ہیں یہ سلسلہ جسے سلسلۃ الذہب کہتے ہیں، جب امت میں عام ہوا تو کچھ لوگوں کے دل میں بغض آل محمد تو ہے، اور وہ ہوتا ہے، اس زبانوں پر بھی آ جاتا ہے. امام احمد ابن حنبل امام ہے ہمارے بھائیوں کے 4 اماموں میں ایک، اور علم حدیث میں بڑا مقام مسند احمد ابن حنبل ان کی کتاب. ان سے کسی نے کہا کہ مجھے یہ روایت اس سند سے ملی ہے، یہ سند کا معنی ان ناموں سے رسالت مآب تک، میں لے لوں یا چھوڑ دوں؟ روایت ملی ہے. اب امام احمد ابن حنبل نے دیکھا اور کہنے لگے روایت کو چھوڑ، یہ جو تو نے 8 نام لیے ہیں اگر ان ناموں کا تعویذ بنا کر کسی دیوانے کے گلے میں لٹکا دو تو دانا ہو جائے گا. اللہ اکبر. یا خوشنودی محمد و آل محمد، بلند تر صلوات. اب یہ سلسلہ کائنات عالم میں صرف ہمیں ملا. اب ہم سے مراد کوئی، ہم تعصب نہیں کرتے، ہمارا یہ دعویٰ بھی ہے اور دلیل بھی ہے کہ ہم نے اپنے اصول دین بھی فروع دین بھی اس گھر سے لیے جس گھر کا سلسلہ بغیر کسی بیرونی واسطے کے رسول کے گھر پہنچتا ہے. اب آئیں، ایسے سلسلے سے آپ کو جو ملے وہ سلسلہ ایک ہے، اس پہ یقین رکھنا، اس میں رد و بدل کرنے کی کوشش نہ کرنا. کچھ لوگ چاہ رہے ہیں رد و بدل کرنا،
چاہ رہے ہیں لیکن انہیں کرنے نہ دینا. میں نے آج حیدری چوک کچھ جملے کہے, دوست احباب نوجوان آئے, ان کا کچھ گلا تھا. کوئی 2 محرم کو یہاں پر کسی نے مجلس پڑھتے ہوئے توہین امام حسین کی ہے, اور وہ الفاظ دہراتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے توہین کا, کہ جس الفاظ کو کہا اور سننے والوں نے نعرے لگائے ہیں. وہ مجھے کہہ رہے تھے, میں نے وہاں ایک جملہ کہا ہے, کچھ دوست وہاں تھے اس لیے ان سے معذرت کے ساتھ میں نے وہاں یہ عرض کیا ہے کہ شیعہ مجلس کی شناخت کیسے ہو. آپ جا رہے ہیں تو یہ شیعہ مجلس سے شناخت کیسے ہو. میں نے وہاں یہ جملے کہے اور پہلے یہاں بھی کہہ چکا ہوں. میں نے کہا تشیع کی 3 بنیادیں ہیں ترتیب سے, پہلی الوہیت, دوسری نبوت خاتمیت, تیسری ولایت, اور ترتیب بھی یہی ہے. آسان کر دیتا ہوں, وحدانیت, خاتمیت, ولایت. اللہ کی وحدانیت, سرکار دو عالم کی خاتمیت اور 12 کی ولایت, اور ترتیب بھی یہی ہے یا نہیں؟ میں نے پچھلے سال جملہ کہا تھا, ہر جملہ جو دہرایا جاتا ہے اس کا موقع اور محل ہوتا ہے, بے محل نہیں ہوتا. یہ جو ترتیب ہے الوہیت یعنی وحدانیت کی, خاتمیت کی, ولایت کی, اسے باقی رکھنا. اس ترتیب کا اقرار آپ اپنے کلمے میں کرتے ہیں. وحدانیت کا اقرار لا الہ, خاتمیت کا اقرار محمد, اور ولایت کا اقرار علی وصی رسول اللہ ہے وخلیفتہ بلا فصل. میں اب آپ سے صرف چھوٹا سا یہی میسج ہے کہ آگے بڑھ رہا ہوں. یہ ترتیب شیعت ہے. جہاں یہ ترتیب نظر آئے وہ شیعت کی مجلس ہے. جہاں یہ ترتیب قائم نظر آئے, وحدانیت, خاتمیت, ولایت, یہ ترتیب نظر آئے وہ شیعت ہے. جہاں یہ ترتیب ٹوٹتی نظر آئے وہ شیعت کی مجلس. لیکن آج ایک جملہ کہنے لگا ہوں خود, اور مجھے پتا ہے کہ اس کی سزا کیا ہے, لیکن وہ پھر بھی کہوں گا اپنا شرعی فریضہ سمجھ کر, معذرت کے ساتھ ضرور کہوں گا, اب مجبور ہو کے کہہ رہا ہوں. دیکھیں, منافقین نے مسجد بنائی, مسجد اللہ کے نام پہ, اور اللہ نے کہا یہ مسجد ضرار ہے. کہا یا نہیں؟ کیوں؟ اللہ نے کہا اس کی بنیاد فتنے اور فساد پر ہے. کہا نا. تو مسجد اللہ کے نام پہ بنتی ہے نا, تو انہوں نے بنائی اور اللہ نے کہا اسے گرا دو. چاہے میرے نام پہ بنی ہے, اگر مقصد فتنہ و فساد ہے تو یہ مسجد بھی نہیں رہنی چاہیے. بتائیں یہ قرآن کا واقعہ ہے یا نہیں؟ میرے بھائیوں, دوستوں, عزیزوں, عزاداروں, شیعہ سنی بھائیوں, اہل سنت کو پیغام دے رہا ہوں ایک مکتب کی نمائندگی میں, اور اپنے اہل تشیع بھائیوں کو میسج دے رہا ہوں کہ آئیں اس پہ غور کریں, اور اب یہ کرنا پڑے گا. اگر مسجد ضرار ہو سکتی ہے تو کچھ مجلسیں بھی مجلس ضرار ہیں. کچھ مجالس بھی مجالس ضرار ہیں جن کی بنیاد محمد و آل محمد کے علوم کو پہنچانا نہیں, محمد و آل محمد کے علوم کو مخدوش مشکوک کرنا ہے. میں ہاتھ جوڑ کے طالب علم و بزرگ علماء اپنے طور پہ اپنی بات کرتے ہیں, لیکن میں طالب علم ہو کے یہ عرض کر رہا ہوں ایسی مجالس میں جانے کا کوئی ثواب نہیں ہے. دیکھیں, جائیں, علماء موجود ہیں, پوچھ لیں. علماء کہتے ہیں اگر ایک گمراہ کتاب ہو تو اسے عام شخص نہ پڑھے, چونکہ اس کے گمراہ ہونے کا خوف ہے. تو جب گمراہ کتاب پڑھنا ممنوع ہے تو ایسی مجلس میں جانا
جہاں سے اٹھنے کے بعد آپ میں اللہ اور علی کا فرق ہی نہ رہے۔ میں واضح طور پہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں، کچھ لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی، معذرت چاہتا ہوں۔ آپ سب کو اور ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنا ہوگی، ورنہ بہت بڑا فتنہ آنے والا ہے، بہت بڑا فتنہ آنے والا ہے۔ میں جو بات کر رہا ہوں دلیل سے ہمیشہ کرتا ہوں، اس لیے بات آپ تک پہنچتی ہے۔ جو بات ابھی کر رہا ہوں پڑھے لکھے عزیزان سے خصوصی توجہ چاہتا ہوں۔ بات میں نے پچھلے سال بھی کی تھی، لیکن اس سے اگلی بات اب کر رہا ہوں۔ میں نے پچھلے سال عرض کیا تھا کہ یورپ میں پوری دنیا میں سب سے بڑا آسمانی مذہب جس کا دعویٰ ہے وہ کون سا ہے؟ عیسائیت۔ 2 ارب سے زیادہ ان کی تعداد ہے نا؟ لیکن دنیا میں وہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کو کہیں پہنچا رہے ہیں؟ بولے نہیں نا۔ ہوا کیا؟ یہ 2 ارب جو عیسائیت ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ ہوا کیا؟ سنیں، ہوا یہ کہ وہ عیسیٰ جو اللہ کے بنائے ہیں وہ عیسیٰ نہ رہے، وہ عیسیٰ جو دنیا نے بنا لیے، اس نے اللہ کے بنائے کی جگہ لے لی۔ اللہ کا بنائے عیسیٰ نبی تھے، صاحب کتاب تھے، ہادی تھے، ہے یا نہیں؟ آج یہ 2 ارب سے زیادہ عیسائیوں کا جو عقیدہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہے، از روئے مسلمان قرآن پڑھنے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں ان کا عقیدہ وہی ہے جو حضرت عیسیٰ تھے؟ ذرا بول کے جواب دیں۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ چونکہ قرآن نے ان کے عقیدے کی تردید کر دی ہے نا۔ وہ کہتے ہیں عیسیٰ خدا کا بیٹا، اور ہمارا قرآن کہتا ہے وہ عبداللہ تھے۔ ایسے ہی ہے نا؟ وہ اللہ کے بیٹے نہیں، اللہ کے عبد ہیں، وہ رسول ہیں، وہ نبی ہیں، وہ صاحب کتاب ہیں، وہ ہادی ہیں۔ لیکن اب آپ سے سوال ہے، مشکل سوال یہ ہے، اور غور فرمائیے گا، یہاں اہل غور اور اہل نظر لوگ آتے ہیں اور ایسی بات پر اثر لیتے ہیں، مجھے دلی خوشی ہوتی ہے۔ توجہ فرمائیں، جو عیسیٰ آج وہاں پیش کیے جا رہے ہیں، یہ عیسیٰ اللہ نے تو نہیں نہ بنائے۔ جو آج عیسیٰ ہیں تو کسی نے وہ عیسیٰ کی شخصیت کو بدلا نا۔ جب بدل رہے تھے تو وہ عام لوگ تھے، جو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا رہے تھے عام لوگ تھے۔ آپ جیسے عام لوگ اٹھے اور انہوں نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، نہ۔ ان کے وہ لوگ جن کے ہاتھ میں جن پہ لوگ اعتماد کرتے تھے، انہوں نے عیسیٰ کی شخصیت کو بدل دیا۔ نہیں، اب بات کہہ رہا ہوں اور آپ سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں۔ اگر میری بات پہنچے تو ذرا میرے ساتھ ہوئے گا۔ میں جو کہنا چاہتا ہوں، آج جو عیسیٰ 2 ارب سے زیادہ عیسائیوں کا ہے، یہ آپ نے اور میں نے کہا یہ وہ عیسیٰ نہیں جو اللہ کے بنائے۔ تو آج عیسیٰ وہاں خدا کا بیٹا بن گیا نا، اور سارے عیسائی یہی مان رہے ہیں، یا نہیں مان رہے وہ عیسائیت سے نکل جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا؟ تو دوستو، وہاں اللہ کے بنائے عیسیٰ نہ رہے۔ جب حضرت عیسیٰ کی شخصیت میں یہ تحریف آ رہی تھی، انحراف ہو رہا تھا، اس وقت اگر وہ لوگ جن کی ذمہ داری تھی وہ بولتے تو آج عیسیٰ وہ نہ ہوتے جو آج ہیں۔ میری بات ہے، اس میں وزن ہے۔ لو، پاکستان میں بھی کچھ لوگ یہی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ علی جو اللہ کا بنایا ہے، میری بات پہنچنی چاہیے، وہ علی کون ہے؟ ہر سال مناجات پڑھتا ہوں اور معذرت چاہتا ہوں، وہ علی جو اللہ کا بنایا ہے وہ کون ہے؟ وہ تو کہتے ہیں الہی کفا بی فخرن ان تکون لی ربا، میرے فخر کے لیے اتنا کافی ہے تو میرا رب ہے۔ وَكَفَى بِعِزًّا أَنْ أَكُونَ لَكَ عَبْدًا، وہ کہتے ہیں میری عزت کے لیے اتنا کافی ہے میں تیرا
بولے تیرا، بس وہ علی جو اللہ کا بنایا ہے اسے بندگی پہ فخر ہے. جو علی کو بندگی سے نکال رہا ہے یہ وہی کام کر رہا ہے جو عیسائیوں نے وہاں کیا. توجہ فرمائیں، توجہ فرمائیں. یہ باتیں عام مجلسوں میں نہیں ہوتی، اس لیے انحراف بڑھتا جا رہا ہے. یہ کرنے کی کوشش ہے کہ حضرت امیر المومنین کی فرضی اور افسانوی شخصیت بنائی جائے. میری بات پہنچنی چاہیے. مولا کائنات کی افسانوی شخصیت بنائی جائے. میں نے لفظ کہہ دیا ہے. جو علی کی حقیقی شخصیت ہے اس کی جگہ افسانوی شخصیت بناؤ. ان دونوں شخصیتوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ حقیقی شخصیت قابل اتباع ہوتی ہے، افسانوی شخصیت کو پوجا جاتا ہے، اتباع نہیں ہوتی، پیروی نہیں ہوتی. اگر علی امام ہے تو اتباع ہوگی، اگر علی کو اللہ بناؤ گے تو اتباع نہیں رہے گی. بڑی مہربانی، بہت شکریہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. جتنا کسی شخصیت کو افسانوی رنگ دو گے، عابدی صاحب، جتنا کسی کی شخصیت کو افسانوی رنگ دو گے، تخیلاتی رنگ دو گے، خیالاتی رنگ دو گے، اتنی وہ شخصیت آپ کے لیے نمونہ عمل سے نکلتی جائے گی. یہ میرے نوجوان بھائی بچوں تم سنو، جتنا شخصیت علی افسانوی تمہارے سامنے آئے گی تم نعرے مارو گے، خوش ہو گے، اٹھ کے نعرے مارو گے، چونکہ فضیلت سامنے آ رہی ہے. اور یاد رکھو جب بھی کوئی گمراہ کرے گا تو فضیلت سنا کے کرے گا. میں نہیں کہہ رہا، میرے اور آپ کے علی نے کہا کہ میرے بارے میں دو طرح کے لوگ گمراہ ہیں، محب و غال و مبغض و قال. وہ محبت کرنے والا جو بڑھا رہا ہے، تو علی نے کہا ہے محب لیکن بڑھا رہا ہے، لیکن پھر بھی گمراہ ہے. میں نے بات کہہ دی ہے. علی کی نظر میں محب ہو کے بھی گمراہ ہے، تو ہر محب کو اس قابل نہ سمجھنا. میری بات توجہ فرمائی ہے. ہر محب کو اس قابل نہ سمجھنا کہ پیچھے لگ جاؤ. اور مجلسوں میں ایک عجیب ماحول بن گیا. معذرت چاہتا ہوں، ہمارے کچھ دوست ان کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، یہاں سنتے ہیں، دوسری جگہ پر سنتے ہیں، وہ بلا لیتے ہیں. میں معذرت چاہتا ہوں، ممبر پہ کہہ رہا ہوں، کمزوری سمجھو جو بھی سمجھو، بات کر رہا ہوں دل کی بات کر. وہ بلا لیتے ہیں. وہ ایک دن میں پڑھنے والے 10-15 ان میں ہمیں بلا لیا. اب وہ بیچارے کوشش کر رہے ہوتے ہیں بات پہنچے، لیکن کیسے پہنچے؟ ماحول ایسا بنا دیا، ماحول ایسا بنا دیا، بدبینی کا ماحول، بدگمانی کا ماحول. اور کس کے نام پہ؟ ولایت کے نام پہ. کون ولایت کو نہیں پہچانتا؟ اور ولایت کا درس کون دے رہے ہیں؟ جو ولایت کے نام پہ نصیریت پھیلا رہے ہیں، فضائل ائمہ کے نام پہ ائمہ کی توہین کر رہے ہیں. ہے توہین یا نہیں؟ میرے پاس ایسے ویڈیو کلپ ہیں. اگر انسان عقل مند ہو، باشعور ہو، اس کی عقیدت اس کی عقل پہ غالب نہ ہو، اس کی عقل اس کی عقیدت پہ غالب ہو. اب بعض لفظ وضاحت بھی نہیں کی جا سکتی. عقیدت پہ عقل غالب ہو تو پھر انسان سمجھتا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے، سوچ کر سمجھ کر بات کو مانتا ہے. اور اگر عقیدت اندھی ہو جائے تو ہر بات مان لیتا ہے. میں ہاتھ جوڑ کے اہل سنت برادران سے کہہ رہا ہوں، جائیں جا کر ان میں قصے کہانیاں سنیں. وہ عقیدت میں مانتے ہیں نا بھئی. ہم بچپن میں سنتے تھے نا، وہ ہمارے پیر دیوار پہ بیٹھے، دیوار نے چلنا شروع کر دیا اور سامنے والا کہہ رہا ہے سبحان اللہ. کہا نا،
اس نے کہا جی میرے پیر نے سانپ پہ سواری کی، اس نے کہا سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا 12 سال کشتی ڈوبی رہی اور 12 سال کے بعد نکل آئی، اس نے کہا سبحان اللہ۔ نہیں، معذرت چاہتا ہوں، یہ کیا تھی عقیدت، اور وہی عقیدت ادھر آ گئی۔ آل محمد کے فضائل سے انکار نہیں، لیکن فضائل وہ ہوں کہ جتنے فضائل بنے آپ کو پتا چلے آل محمد اللہ کے بنائے ہوئی وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کے فضائل ثابت کیے جا سکے۔ ان کے مقامات معنوی اور روحانی سے انکار کیسے؟ اور میں نے 7 اشروں میں ایک اشرہ پورا توحید اور ولایت پہ پڑھا تھا، اس میں عرض کیا تھا کہ ان کی ولایت معنوی اور روحانی وہ ان کا کمال ہے، اور کوئی شخص اس وقت تک خدا تک نہیں پہنچ سکتا جب تک ان کو واسطہ نہ بنائے۔ ولایت کا معنی ان کی سرپرستی میں آنا ہے، وہ ولایت نقطہ اتصال ہے، توجہ فرمائیں گے آج کی بات، وہ نقطہ وصل ہے، نقطہ فصل نہیں۔ آل محمد اللہ سے وصل کرنے والے ہیں، فصل نہیں۔ یہ خود نما نہیں، یہ خدا نما ہے۔ لے وہ تعبیر ذکر کر دیتا ہوں جو علماء نے کی، اسی کی وضاحت کر کے بات سمیٹ لیتا ہوں۔ یہ آئینہ تمام نمائے حق ہیں، یہ لفظ ہے، اب اس کا معنی کر دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں یہ وہ آئینہ ہے، یہ وہ آئینہ ہے جس میں خدا کو دیکھا جاتا ہے۔ جس میں خدا کو دیکھا جاتا ہے سے کیا مراد؟ خدا نے حلول کیا نا۔ اللہ نے قرآن میں کہا پوری کائنات میری آیات ہیں، کہا نا، آیات کا معنی نشانی۔ یہ اللہ کی وہ نشانی ہے جو ہمیں صاحب نشان تک پہنچاتی ہے۔ اب آئیں جو بات کرنے لگا ہوں اب ہیں۔ جب میں نے کہا یہ آئینہ تمام نمائے حق ہیں، تو آئینے کو بھی دیکھنے کے 2 طریقے ہیں، توجہ رکھنا ہے۔ آئینے کو دیکھنے کے بھی 2 طریقے ہیں، ایک دفعہ آپ آئینے کو دیکھتے ہیں، ایک دفعہ آئینے میں دیکھتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، مثال سے بات قریب ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ آئینے کو دیکھتے ہو، ایک دفعہ آئینے میں دیکھتے ہیں۔ آئینہ فائدہ کب دیتا ہے؟ جب اس کو دیکھو یا اس میں دیکھو۔ اگر آپ آئینے کو دیکھیں گے تو یوں ہے، دوسری چیزوں کی طرح ایک شے ہے، لیکن جب اس میں دیکھو گے تو پھر اسے دوسری چیزوں کی طرح نہیں سمجھو گے۔ اور یاد رکھے، توجہ فرمائیں گے بات ضائع نہ ہو، جب انسان آئینے کو دیکھ رہا ہے تو اسے پتا ہوتا ہے کہ میں آئینے کو دیکھ رہا ہوں، لیکن جب آئینے میں دیکھتا ہے پھر اپنا پتا نہیں ہوتا، اور یہ بھی پتا نہیں ہوتا کہ سامنے آئینہ ہے۔ انسان اپنی صورت میں غرق ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو جب اپنے آپ کو آئینے میں دیکھو گے تو پھر نظر اپنے آپ پر نہیں، آئینے میں ہے۔ آئینہ فائدہ تب دیتا ہے جب اس میں دیکھو، تب نہیں دیتا جب اس کو دیکھو۔ لو اس مثال سے ایک بات واضح کرنی ہے، اس کو دلیل سمجھنا، جو بھی سمجھنا۔ 2 طرح کے لوگ تھے، کچھ نے آل محمد کو دیکھا، کچھ نے آل محمد میں دیکھا۔ جنہوں نے ان کو دیکھا وہ ہدایت نہیں پائی، کیوں؟ انہوں نے دیکھا، انہوں نے ٹھوکر ماری، مردہ زندہ ہو گیا، انہوں نے سنگریزے اٹھائے، کلمہ پڑھنے لگے، انہوں نے درخت کو بلایا، آ گیا۔ انہوں نے ان کو دیکھا، معجزات دیکھے، کہنے لگے تو خدا ہے۔ لیکن جنہوں نے ان میں دیکھا، نہیں 2 جملے لو 2 جملے کہوں تاکہ آپ کو بات پہنچ جائے، توجہ فرمائیں، 2 جملے کہوں تاکہ بات پہنچ جائے۔ جنہوں نے ان کو دیکھا وہ نصیری بن گئے، جنہوں نے ان میں دیکھا وہ سلمان بن گئے۔ تھوڑی توجہ فرمائیں گے، یہ باتیں مقامات اہل بیت کے ضمن میں جو کر رہا ہوں یہ ضروری ہیں،
یہ مقامات اہل بیت کی نہ شناخت ان کے وسیلے سے نہ کرنے کے یہ نتیجے ہیں جو نکلے ہیں. ان کی طرف ان خطرات کی طرف متوجہ کرنا ضروری ہے. میں نے کہا کچھ نصیری بن گئے. نصیری کون تھا؟ جو رک گیا، جس نے اس مردے کو زندہ کرتے تو دیکھا لیکن مردے زندہ کرنے والے کا سجدہ نہ دیکھا. میں نے جملہ کہہ دیا ہے. جس نے علی کے ٹھوکر سے مردہ زندہ ہوتے دیکھ لیا، جس نے آل محمد کے فضائل تو دیکھے لیکن انہیں ربط نہ دیا، وہ وصل نہیں فصل کا قائل ہو گیا. جو فصل پہ رک جائے، انہیں اللہ سے کاٹ دے، وہ کبھی نتیجے تک نہیں پہنچتا. چونکہ یہ تو نتیجے تک پہنچانے والے ہیں. آئے ہائے، یہ امام ہیں جو ہاتھ پکڑ کے منزل تک لے جاتے ہیں. جنہوں نے ان کا ہاتھ چھوڑ دیا، دامن چھوڑ دیا، وہ فضائل پہ رک گیا، امام نہ مانا. جو فضائل پہ رک گیا نصیری بن گیا. جو فضائل سے آگے بڑھا اور علی کے قدم بہ قدم چلنے لگا، یا ابو ذر بن گیا یا سلمان بن گیا. سنے، سلمان کیوں سلمان ہے؟ میں نے یہی روایت ذکر کی تھی اور تصدیق کی ہے اپنے بزرگ سے. انہوں نے ایک جگہ یہ روایت پڑھی، میں نے پوچھا، انہوں نے کہا درست ہے. توجہ فرمائیں گے. روایت کیا ہے؟ روایت کیا ہے؟ مولا کائنات نے سلمان کا ہاتھ پکڑا، کہا سلمان آنکھیں بند کرو. بند کی، بہار الانوار، آنکھیں بند کی. کہا کھولو. دیکھا یا علی جو تو دنیا ہی اور ہے، اور اتنا سکون یہاں، اتنا سکون. کہا یہ جنت کا پہلا درجہ ہے. یا علی اتنا پہلے درجے کا کمال اور اتنی نعمات. مولا نے ہاتھ چھوڑا. کہنے لگے سلمان یہاں رہنا چاہتے ہو؟ توجہ فرمائیں گے سلمان کیسے بنتا ہے. کہتا مولا آپ یہاں ہیں. سلمان یہاں رہنا چاہتے ہو؟ مولا آپ یہاں ہیں. کہا نہیں میں تو جاؤں گا، اس کا قانون ہے امام ہونا، میں تو جاؤں گا. سنیں، سلمان نے کہا مولا میری جنت یہ نہیں، میری جنت آپ ہیں. یہ ہے سلمان، یہ ہے سلمان. اور وہ روایتیں تو بچپن سے سنتے آ رہے ہو. سلمان کون تھا؟ کون تھا؟ معرفت کی کس منزل پہ فائز تھا؟ مولا کے ساتھ جا رہا ہے، چونٹیوں کی وادی آئی، وادی آئی. دیکھا چونٹیاں ہی چونٹیاں. تفسیر برہان دیکھا اور کہنے لگا یا علی پاک ہے وہ ذات جو ان چونٹیوں کی تعداد جانتی ہے. مولا نے فرمایا نہیں، اللہ کی عظمت ایسے بیان نہ کر. مولا ذرا فرمائے کیسے بیان کروں؟ کہا کہو پاک ہے وہ ذات جو ان کی خالق ہے. تعجب سے کہتا مولا کوئی ہے جو ان کی تعداد جانتا ہو؟ کہا نہ صرف یہ کہ تعداد جانتا ہے، تیرا امام یہ بھی جانتا ہے ان میں نر کتنے اور مادہ کتنی ہے. چلے سنیں، یہ درمیان میں جو آپ کو بات سناتا ہوں اس کے ذریعے آپ کو نزدیک کر کے پھر اپنے مطلب کی بات بعد میں کہتا ہوں. ہاں توجہ فرمائیں جو بات کہہ رہا ہوں. مولا نے کہا کہ تیرا امام جانتا اور تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کل شیء احصیناہ فی امام مبین. ہر شے امام مبین میں ہے. کہا جو شے ہوگی اس کا علم میرے پاس ہے، جو اس کی مخلوق میں آ جائے علم مکشوف ہے. توجہ، لیکن بتائیں بولیں سلمان میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ ہم فضائل سنتے ہیں، سلمان نے فضائل دیکھے. لیکن سنیں، سلمان یہ فضائل دیکھ کر بھی علی کو خدا نہیں کہہ رہا، اس لیے سلمان ہے. ہائے 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 ہائے، یہ سلمان کی معرفت ہے. بھئی سلمان اگر کسی نے بننا ہے سلمان تو ایسے ہی نہیں بنتا، ایسے ہی نہیں بنتا. سلمان تب بنتا ہے جب جتنے کمالات علی بڑھتے جائیں اتنا علی کے خدا کی نسبت سجدے بڑھتے جائیں.
چونکہ یہ آئینے میں دیکھ رہا ہے، یہ دیکھ رہا ہے جس کا بننے والا امام ایسا ہے، اس کا بنانے والا خدا کیسا ہوگا، خدا کیسا ہوگا۔ اپنی مجالس کو، اپنی عزاداری کو روحانیت اور معنویت دیں۔ معذرت چاہتا ہوں، آج یہی باتیں کر رہا ہوں، انشاءاللہ کل موضوع میں ذکر کروں گا اور یہ باتیں ہوتی رہیں گی۔ میں نے انشاءاللہ جو ترتیب ہے گفتگو کی ابھی عرض کر دیتا ہوں، انشاءاللہ 8 یا 9 محرم کو انشاءاللہ اسی سلسلے میں جو حالات اور واقعات ہیں ان کے تناظر میں تقلید پہ پوری تقریر کروں گا انشاءاللہ، اور اس حوالے سے کوشش کریں گے آپ تک بات پہنچے۔ چونکہ مقامات اہل بیت میں ایک مقامات اہل بیت اہل ذکر ہے، جب وہ کروں گا بحث اہل ذکر کی تو اس میں ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ عزیزان محترم، گفتگو سمیٹ رہا ہوں اور بات جو آپ سے آخر میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے، اپنی مجالس کو، اپنی عزاداری کو روحانیت اور معنویت دیں، معنویت دیں، یہ تقدس دیں، یہ معنویت سے خالی نہ ہونے دیں۔ ایک دوسرا، ان مجلسوں کو نقطہ وصل بناؤ، فصل نہیں۔ اس مجالس کے ذریعے میرے اور تمہارے دل میں جتنی عظمت اہل بیت بڑھے اتنی ہی بندگی خدا بڑھے، اگر نہ بڑھے تو سوچنا یہ حسین کا ذکر نہیں سنا۔ معذرت چاہتا ہوں، چونکہ میں نے پرسوں بھی کہا تھا حسین اللہ کی بندگی کے دائرے میں لانے آئے ہیں، باغی بنانے نہیں آئے۔ مولا حسین لوگوں کو بغاوت سے نکال کر، گناہوں سے نکال کر حر بنانے آئے ہیں، حر بنانے آئے ہیں۔ لہذا عزاداری حسین وہی ہے جو آپ کو حسین کے قریب کرے۔ اور دوستو عزیزو، حسین ابن علی کی عزاداری منانے والوں، اہل بیت کی عظمت پہ خوش ہونے والوں، ذکر اہل بیت پہ اتنا کثیر سرمایہ خرچ کرنے والوں، یہ سب کچھ عشق اہل بیت میں کرنے والے واقعاً محترم ہیں، عظیم ہیں، سلام ہے تمہاری عظمتوں کو۔ ہر مشکل حالات میں بھی تم نے یہ حق کے پرچم کو بلند رکھا، لیکن خدا کے لیے دین کی کبھی مخالفت نہ کرنا۔ دوسرے کرتے ہیں تو کریں، حسین کا ماننے والا نہ کرے۔ کیوں کہہ رہا ہوں نہ کرے؟ دوسروں کا دین پہ کچھ خرچ نہیں ہوا، تمہارا دین پہ بڑا خرچہ ہوا ہے، بڑا دین پہ خرچہ ہوا ہے۔ بتاؤں کیا خرچہ ہوا ہے؟ تمہاری دین پہ صرف جان کام نہیں آئی، غیرت بھی لگی ہے۔ اس دین پہ غیرت کام آئی ہے۔ مجھے بڑا پیارا جملہ لگتا ہے، ایک عالم دین کا، کہتے ہیں پوری دنیا کی ہر شریف عورت بازار میں چلی جائے، اس کا جانا ایک طرف اور علی کی بیٹیوں کا جانا، علی کی بیٹیوں کا۔ اب اگلا جملہ بدلوں، عزیزو کربلا کا ہر شہید عظیم ہے، لیکن ان شہیدوں میں اگر ہم شکل پیغمبر نظر آئے، ہم شکل پیغمبر نظر آئے، پھر سوچو ان کا مقام کیا ہے۔ حضرت علی اکبر کے حوالے سے کچھ جملے حیدری چوک میں کہے ہیں، کچھ جملے اب پھر کہہ دیتا ہوں۔ علی اکبر 18 سال کی عمر، اور امام حسین جا رہے ہیں۔ ایک دفعہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، حضرت علی اکبر نے سنا، بابا یہ کیوں پڑھا؟ کہا ہاتف کی آواز آ رہی، ہاتف غیبی کی آواز آ رہی ہے، یہ قافلہ موت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اکبر کی معرفت دیکھیں، حضرت علی اکبر کی معرفت دیکھیں۔ بابا جان السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں؟ استفہام انکاری ہے نا، بابا کیا ہم حق پر نہیں؟ کہا کیوں نہیں بیٹا؟ اب اگلا جملہ سنیں، وہی دادا کی شجاعت، وہی معرفت۔ کہنے لگے بابا اگر حق پر ہیں تو کیا پرواہ، موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے۔ کون علی اکبر؟ میں حضرت علی اکبر کے فضائل میں ہی مصاحب پڑھ دوں گا،
کون علی اکبر؟ کون علی اکبر؟ وہ علی اکبر کے 18 سال کی عمر، روایات کے مطابق مختلف روایات، 18 سال کی عمر، اور جب چلنے لگے تو میرا مولا حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے اللہ گواہ رہنا، اس قوم پہ گواہ رہنا، اب وہ جا رہا ہے جو صورت اور سیرت میں تیرے رسول جیسا تھا، وہ جا رہا ہے جو سیرت اور صورت میں تیرے رسول کی مثل تھا۔ نہیں، آپ نے توجہ فرمائی، امام نے کہا صورت اور سیرت۔ آپ جانتے ہیں نا کہ صورت تو خدا دیتا ہے نا، اور سیرت انسان خود بناتا ہے۔ اور میرے جوان بھائیوں، میرا مولا حسین کہہ رہے ہیں اکبر وہ ہے جسے رسول کی صورت اللہ نے دی تھی اور سیرت اس نے اپنے کردار کو رسول میں ڈال کے خود بنا لی۔ اللہ اکبر! اس شہید کا کیا مقام جو 18 سال کی عمر میں معرفت کی اس منزل پہ پہنچ جائے کہ امام معصوم کہے یہ صورت اور سیرت میں رسول جیسا۔ اب جب ایسا اکبر موت کی اجازت لینے آئے تو میرے مولا حسین پہ کیا گزری ہوگی؟ کہتے ہیں اکبر جاؤ ضرور، لیکن ایک دفعہ ذرا خیموں میں جاؤ۔ اکبر خیموں میں گئے، اور اب پھپھی سے اجازت لینے کا طریقہ کیسا ہے؟ کہتے ہیں خیمے میں داخل ہوئے، سلام کیا، پھپھی نے دیکھا، کہتے ہیں کہ پھپھی اماں اگر ہو سکے تو 2 زانو ہو کے بیٹھ جائے گی۔ جناب سیدہ بیٹھ گئی۔ کہتے ہیں حضرت علی اکبر یوں لیٹے کہ سر بی بی کی آغوش میں آ گیا۔ کربلا کی ریت پہ یوں لیٹے کہ سر آغوش میں آ گیا زانوؤں پہ۔ بی بی نے ہاتھ سر پہ رکھا، اکبر خیریت تو ہے؟ پھپھی اماں 2 سوال ہیں، جواب دے دیں۔ بیٹا پوچھو۔ کہا بتائیں آپ کو اکبر زیادہ پیارا ہے یا حسین؟ دوسرا سوال سنیں گے؟ پھپھی اماں مجھے بتائیں آپ افضل ہے یا جناب زہرا افضل ہے؟ دادی زہرا افضل ہے۔ کہا کہاں میں اور کہاں زہرا؟ سنیں گے اگلا جملہ؟ کہا پھپھی اماں اگر قیامت کے دن دادی نے پوچھ لیا کیا آپ مجھے حسین پہ قربان کرنے کو تیار ہیں؟ یہ کہنا تھا۔ بی بی نے کہا اب سوال نہ کر، تھوڑا انتظار کر، میں بیبیوں کو بلا لاؤں۔ اب اس خیمے میں بیبیاں جمع ہیں، اور روایت کے الفاظ ہیں کہ حضرت علی اکبر خیمے سے یوں نکلے، کہتے خیمے میں یوں کوہرام بپا تھا کہ جیسے خیمے سے جنازہ نکل رہا ہے۔ راوی کہتا ہے 7 دفعہ حضرت علی اکبر نے خیمے کا پردہ ہٹایا اور نکلنا چاہا، لیکن کسی نے آ کے دامن تھام لیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بی بی روکتی تو شانے سے روکتی، یہ دامن پکڑنے والی کوئی چھوٹی بی بی ہے۔ ہاں یہ 4 سال کی سکینہ جو رو رو کے کہہ رہی ہے بھیا رک جا، بھیا رک جا۔ اکبر چلے، ودا ہو کے چلے۔ اب روایتوں کے جو جملے ہیں کہ اکبر کا ودا کتنا مشکل، کتنا مشکل۔ اکبر چلنے لگتے ہیں، حسین پیچھے چلتے ہیں۔ اکبر رکتے ہیں اور دیکھتے ہیں، بابا نہ جاؤں، نہیں بیٹا جاؤ۔ بابا کیسے جاؤں؟ سنے گے علامہ اختر عباس صاحب کی مجموعہ تقاریر چھپا ہے، خطبات شیخ الجامعہ، اس کی روایت پڑھ رہا ہوں، اس میں انہوں نے نقل کیا۔ کہتے ہیں حضرت علی اکبر نے جب کہا نا بابا نہ جاؤں، کہا نہیں ضرور جاؤ۔ بابا پھر کیا کروں کہ آپ کو سکون آ جائے؟ کہا جب تک فوج اشقیاء میں پہنچ نہیں جاتا مڑ مڑ کے مجھے دیکھتا رہے۔
میں تیری صورت کی زیارت کرتا رہوں، تو نانے کی شبیہ ہے، تو ہم شکل پیمبر ہے۔ مجھے بتاؤ، جس اکبر کو ودا کرنے پر حسین کی یہ حالت ہو، اللہ جانے وہ اکبر جب گرا ہوگا۔ ایک روایت اور سن لو، اگرچہ مجھ میں ہمت نہیں رہی، لیکن ایک روایت اور سن لو، میں نے پڑھی اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں حضرت علی اکبر ان شہداء میں سے ہیں جو مقتل سے پلٹ کے آئے، میدان جنگ سے پلٹ کے آئے۔ سید ابن طاؤس نے لحوف میں یہ روایت لکھی ہے، اور رہبر معظم نے بھی پڑھی، کہتی ہیں جب پلٹ کے آئے نا، پلٹ کے آئے، کب پلٹ کے آئے؟ جب بڑے بڑے جنگجوؤں کو فنار کیا، پلٹ کے آئے، بابا کے سامنے آئے۔ بابا کیسی جنگ کی ہے؟ کہا تیرا دادا علی یاد آ گیا۔ سنیں گے اولاد والوں، سنو گے؟ سید ابن طاؤس لکھتے ہیں علی اکبر نے کہا بابا مجھ سے خوش ہے؟ ہاں بیٹا خوش ہوں۔ کہا بابا کچھ مانگ لوں؟ بابا کچھ مانگ لوں؟ اکبر مانگ، بابا بڑا پیاسا ہوں۔ بابا میری زبان خشک ہو گئی۔ ہاں اب سنیں، معرفت کا جملہ سنیں۔ علماء لکھتے ہیں کیا حضرت علی اکبر کو پتا نہیں تھا کہ خیموں میں پانی نہیں ہے؟ پھر کیوں کہا پیاسا ہوں؟ علماء لکھتے ہیں کہ حضرت علی اکبر در پردہ کہہ رہے تھے بابا بابا میرے لیے دعا کر، مجھے شہادت مل جائے۔ چونکہ نانا جام لیے کھڑے ہیں، بس عزادارو ہمت نہیں، لیکن جملہ کہتا ہوں۔ اکبر زین سے زمین پر آئے اور حسین کا ہاتھ کمر پہ آیا اور ایک نوحہ پڑا، الدنیا بعدک الافا، اکبر تیرے بعد دنیا رہنے کے قابل نہیں رہی۔ بس میں نہیں پڑھتا ہوں کہ اکبر کیسے اترا، حسین کیسے اٹھا کے لائے۔ ہر سال یہ روایت پڑھتا ہوں اس ہستی کے نسبت دے کر۔ قم میں انہوں نے یہ روایت پڑھی تھی، فرماتے ہیں کہ جب اکبر کا سر دربار شام میں پہنچا تو یزید ملعون کی نظر پڑی، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یہ کون ہے؟ کسی نے کہا حسین کا بیٹا علی اکبر ہے۔ سنو گے یزید نے کیا پوچھا؟ کہتا مجھے بتاؤ جب یہ زین سے زمین پہ آیا حسین پہ کیا گزری؟ جس کا ایسا بیٹا آنکھوں کے سامنے چلا جائے وہ باپ زندہ کیسے رہا؟ میں کہتا ہوں ملعون، یہاں تو بہنیں بھی ساتھ ہیں، یہاں تو پھپھی بھی ساتھ ہے، ہائے نو کے نیزہ پہ سار۔ میرا دل کہتا ہے ماں کہتی ہوگی، بہنیں کہتی ہوگی ہم مر جاتی، تیرا سر نو کے نیزہ، ماتم حسین۔ یا حسین